رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ علامہ اقبال نے حضرت امام حسین کی سیرت کے روشن اور تابناک پہلو کو ان 3 اشعار میں بڑے اچھے انداز سے انہوں نے نمایاں کیا۔ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندنیست، پیش فرعون سرش افگندنیست، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی دہرا بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہا اندوختیم۔ فارسی اشعار، ان کا میں اردو میں مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے، جو سبق اور درس دیا ہے، آپ خود تو اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا دیے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، لیکن اس جان کی بازی لگا کر حضرت امام حسین نے رہتی دنیا تک کے ہر فرد کو یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا۔ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان سوائے اللہ کے کسی اور کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا۔ پیش فرعون سرش افگندنیست، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی قوت ایمانی اس کو کسی سرکش اور فرعون کے سامنے، وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی اس کو اپنا سر جھکانے نہیں دیتی ہے۔ اس کی ایمانی قوت، اس کا ایمانی حوصلہ، اس کی ایمانی طاقت اس کو کسی فرعون اور جابر ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی ہے، اس کے سر کو نہیں جھکاتی ہے۔ پیش فرعون سرش افگندنیست، خون او تفسیر این اسرار کرد۔ یہ جو راز ہے، دراصل اس راز کی تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے خون سے واضح ہوئی ہے۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، یعنی مسلمان کا کیا شیوا ہے، مسلمان کی کیا شان ہے، جو بھی آپ سن رہے تھے، یہ کہاں سے ہم کو معلوم ہوئی، کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کا خون دے کر، حضرت امام حسین کی شہادت کے خون سے مسلمان کی مسلمانی اور مسلمان کی ایمانی طاقت کا راز ساری دنیا کے سامنے عام ہوا۔ یہ راز ساری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آیا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی دہرا بیدار کرد۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ وقت پر یعنی یزید کے مقابلے میں وہ جو وقت تھا نازک، اس نازک موڑ پر حضرت امام حسین اگر حالات سے سمجھوتا کر لیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر دنیا کے سامنے یہ تاریخ رقم نہیں ہوتی اور حق اور باطل کا یہ فرق نمایاں نہیں ہوتا، اور باطل کے ساتھ حق گڈمڈ ہو جاتا، باطل کے ساتھ حق مشتبہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلامی نظام حکومت کے سلسلے میں کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکومت کا جو اسلامی نظام دیا تھا، خلفائے راشدین نے اس پر چل کر عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ یزید جیسا ظالم بادشاہ ایک خاندانی حکومت کی داغ بیل ڈال کر اب اس خلافت اعلی منہاج النبوہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قائم کردہ اسلامی نظام حکومت کو وہ چکنا چور کر رہا تھا، اسلامی نظام حکومت کو ختم کرنے والا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لیتے تو یزید کی بادشاہت، اس کی خاندانی حکومت بھی درست اور جائز سمجھی جاتی۔ لیکن حضرت امام حسین نے یہ ثابت کیا کہ میں اس ظالم حکومت کو قبول نہیں کرتا ہوں جب تک کہ یزید ساری رعایا اور عوام کے سامنے روبرو آ کر سب کے سامنے آزادانہ طور پر بیعت لے۔ یہ نہیں کہ جابرانہ اور ظالمانہ طریقے سے جبراً لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈر اور خوف میں رکھ کر بیعت لیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف کے عالم میں رکھ کر ڈرا کر ان کو سراسیمہ کر کے ان سے بیعت لی جا رہی ہے اور یزید کے بادشاہ اور حاکم ہونے کا اقرار لیا جا رہا ہے۔ جبراً تسلط کے ذریعے سے جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ اگر یزید واقعی حاکم بننا چاہتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، عوام کے سامنے علل اعلان آئے، ساری رعایا کے سامنے، جیسا کہ دیگر خلفائے راشدین ساری رعایا کے روبرو پیش ہوئے، رعایا نے ان کو قبول کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نہیں کہ ان کے کوئی نمائندے آتے اور بیعت لیتے جاتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔